یہ لفظ ابدن، یہ جو ہم پہلے فرسٹ پیج پہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، پارٹ نمبر سورۃ الکہف پارٹ نمبر 1 کے اندر کل جو ہے اپلوڈ کر دیا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ اس آیت کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو آبادا پڑھا جائے گا. اب جب اس کو ملا کے اگر پڑھنا چاہیں گے، یعنی آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اگلی آیت بھی میں اس کے ساتھ ملا کے پڑھوں، تو پھر دال کو واو سے ملانا پڑے گا. کیسے؟ یہاں پر جو ہے 2 زبر ہیں، آگے واو ہے، اور یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے. 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. آباداؤں وایوں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو پھر آبادا پڑھا جائے گا، یہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. پھر کیسے پڑھیں گے؟ ملانے کی صورت میں یہ شد پڑھا جائے گا، یہاں وقف کریں گے تو پھر شد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُنذِرَ، یہاں نون جو ہے ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر 1 الف کی مقدار غنہ ہوگا نون ساکن کا اخفا. ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے کنارے، اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. وَيُنذِي، اس کو زی نہیں پڑھنا، سیٹی نہیں آئے گی. وَيُنذِي الَّذِينَ، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. اب را کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں الف جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. الَّذِينَ، یا مدہ ہے ذال کے بعد، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. قالوا، اب قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالوں کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف. اب الف ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. قالو، لام کو جب تا سے ملائیں گے تو بیچ میں واو الف ہے، پھر الف ہے، ان تینوں حروف کو چھوڑ دیں گے، لام کو تا کے ساتھ ملائیں گے. لام تا پیش لت، تا زبر تا، لتا. قالوا اتخذ اللہ، خا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. ذال جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، مخرج اس کا آپ کو میں بتا چکا ہوں، ذال ذا. ٹھیک ہے، ذال. قالوا اتخذ اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. ذَلَّهُ وَلَدَا، یہاں پر آگے سرکل ہے، وقف جب کریں گے تو 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے، کیونکہ دال کے اوپر 2 زبر ہے، آگے الف ہے. وقف کرنے کی صورت میں 1 زبر کو الف سے چینج کر دیں. عام سادہ لفظوں میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو یعنی الف پڑھا جائے گا، والدا. اوکے، اس کے بعد ہے میم الف زبر ما. اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو دال کو میم سے کنیکٹ کریں گے، والدم ما لہم. ٹھیک ہے، اور کیونکہ 2 زبر کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام کرنا پڑے گا، اور میم کے آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. لام کے بعد ہا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو حلق سینے کی طرف ہے. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد جہاں پر بھی با آئے گا 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. آگے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. ما لہم بہ. اس کے بعد ہے من. اب اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِن. یہاں پر دوسری لائن میں عین ہے، عین کو عین کے مخرج سے ہی نکالنا ہے.
حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین لام زیر عل. آگے ادغام یرملون ہو رہا ہے, ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. علم ولا, واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے, لام کے آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. اور ولا لآبائہم, حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. با کے بعد الف ہے, الف کے اوپر مد ہے, اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. 5 الف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں. لآبائہم کابورات, جہاں پر یہ تو آ جائے, جیسے یہ میم کے بعد ہے, اس طرح کا تو آ جائے تو وہاں پر رک سکتے ہیں, سٹاپ کر سکتے ہیں. کابورات, کاف بریک ہے, اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے, بریک کاف جو 2 نقطوں والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور را کے اوپر زبر ہے, را پر پڑھا جائے گا. کابورات کالیمات تخرجو, یہاں پر تنوین نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے, 2 زبر کی تنوین کے بعد تا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے, تو غنہ ہوگا. کالیمات تخرجو, خا حروف مستعلیٰ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا, را کے اوپر پیش را پر پڑھا جائے گا. تخرجو من افواہہم. اب یہاں پر واؤ کے آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہا کے نیچے زیر ہے, ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو سینے کی طرف ہے. 2 ہا یہاں پہ آ رہے ہیں ایک جیسے, تو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے, احتیاط سے پڑھنا ہے, دونوں کا مخرج اور دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے. افواہہم. ٹھیک ہے. کابورات کالیمات تخرجو من افواہہم. اس کے بعد ہے ان. اب یہاں پر حمزہ کے بعد نون ہے, نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں تیسری لائن میں یا آ رہا ہے جو کہ ادغام یرملون ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بیچ میں حمزہ کے بعد جو نون ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں گے, یا کے ساتھ ملائیں گے, اور یاقو ادغام یرملون کریں گے, ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا. یہ قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے آگے کیونکہ واو آ رہا ہے, واو مدہ. یقولون, لام کے بعد واو ہے, واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. الا کاذبا, لام کے بعد الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. کاذبا, کاف کے بعد زال ہے, بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. زال, زال زیر زی, کاذبا, اس کو بند نہیں پڑھنا, وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا. قانون تو یہ ہے کہ ایک زبر الف سے چینج ہو جائے گا, لیکن عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو الف پڑھا جائے گا. کاذبا. اوکے. نیکسٹ ہے فلعلک. فا کا مخرج زبان اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے تری والے ہونٹ کی نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے. اس کو فا نہیں پڑھنا, ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ فلعلک. عین کو پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کا ساؤنڈ نہ آئے. عین عین لام زبر عل. فلعلک باخع. با کے آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے, خا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. عین کے اوپر 2 پیش ہیں, آگے نون آ رہا ہے, یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا, غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. باخع نفسک. نون کے بعد فا ہے, آگے سین حروف صفیریہ میں سے ہے, سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. نفسک. علا. عین کو پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین زبر علا. علا. لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے لیکن یہاں پہ مد منفصل ہے, 2.5 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آثارہم. حمزہ کے اوپر سٹینڈ زبر ہے, کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. سا کا جو مخرج ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں,
زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے، سا۔ اس کو سا نہیں پڑھنا، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، سا۔ را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، اور یہاں پر ہا جو ہے وہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اس کے بعد ہے اِلَّمْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام تو ہو رہا ہے، ادغام یرملون ہو رہا ہے، لیکن بغیر غنہ کے ہو رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب لام آتا ہے تو وہاں پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ ادغام یرملون میں جو 6 حروف ہیں ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جو نون ساکن نون تنوین کے بعد آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جائے گا، وہ 2 حروف ہیں لام اور را، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لام ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، اِلَّمْ۔ اگلی لائن پہ چلتے ہیں، جی یؤمنو، یہاں پر یا کے بعد واو ہے، حمزہ ہے، اب اس کو واو پڑھیں گے یا حمزہ پڑھیں گے؟ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، واو کے اوپر حمزہ آ جائے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے، آواز حمزہ کی ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ حمزہ کا ہی ساؤنڈ ہمیں پڑھنا پڑے گا، یؤمنو، لیکن یہاں پر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے نون کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا، یؤمنو بِهَذَا، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، دال بغیر سیٹی کے، اور لام میں قلقلے سے بچنا ہے۔ لام کے بعد ہا ہے جو کہ بریک ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ کر کے پڑھنا ہے، بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ دال کے بعد یا مدہ ہے، الف کی مقدار لمبا کریں گے، سا ہے بغیر سیٹی والا، سا زیر سی، اسفا۔ یہاں پر سین حروف صفیریہ میں سے ہے، فا کے اوپر 2 زبر ہیں، ایک الف آگے جو ہے وہ الف آ رہا ہے۔ جب وقف کریں گے تو تجوید کا یہ رول ہے، 2 زبر کے جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں آخری حرف پر 2 زبر اور آگے الف آ جائے تو 1 زبر الف سے چینج کر دیتے ہیں وقف میں، ٹھیک ہے؟ عام سادہ لفظوں میں بتاؤں تو الف پڑھا جائے گا، اسفا یؤمنو بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا۔ اوکے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، تاکہ آپ کو لہجہ اگر لہجے میں پڑھنا چاہیں تب بھی آپ کو پرابلم نہ ہو۔ قرآن کو جتنا خوبصورت کر کے پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو خوبصورت تب ہوتا ہے جب تلفظ انسان کا ٹھیک ہو، تو تلفظ ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے پریکٹس کرنی چاہیے لہجے کی بھی، جس طرح پڑھنا چاہیں۔ چلیں جی، اب ہم یہاں سے لہجے میں شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کا پارٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، مشکل ختم ہو رہی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔
اگر کوئی آپ کو کسی جگہ پہ پرابلم لگ رہی ہے تب بھی کمنٹ کیجئے گا کہ مجھے اس چیز کی پرابلم آ رہی ہے، اس چیز کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔